اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سر بسجود ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہگار و سیاہکار کی، آپ کی، ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جو کچھ کے بیان کیا جائے اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر مجھ گناہگار و سیاہکار کے لیے، ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بنائے۔ رمضان مبارک اپنی پوری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ یہ مقدس مہینہ حضور پر نور خاتم الانبیاء والمرسلین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے لیے، روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے اور حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمتوں کا، بخششوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام، اکرام، امت محمدیہ کا جو اکرام رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ کا یہ انعام ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آنے والے رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور اس کے انعامات کو اپنی جھولیوں میں، خالی جھولیوں میں انعامات سے بھریں گے، انعامات سے نوازے جائیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کی جو رحمتیں، جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں ان میں ان کو حصہ عطا ہوگا، وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے حضور پر نور رحمت للعالمین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خصوصی انعام فرمایا ہے، اور اس ماہ مبارک کو شہر رمضان، ماہ رمضان کہتے ہیں۔ رمضان، شہر رمضان، یہ ہر سال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، امت کے دروازوں پر رحمتوں کے تقسیم کرنے کے لیے آتا ہے۔ پیاسا کنویں کی تلاش میں جاتا ہے، پیاسا پانی کی تلاش میں جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو ضرورت ہے، وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے، تشنگی کو دور کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ،
اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی رحمتیں تقسیم کرنے کے لیے ماہ رمضان المبارک حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دروازوں پر دستک دیتا ہے. میں آ گیا ہوں، روزہ رکھیے، تلاوت قرآن کیجیے، روزے رکھیے، تلاوت قرآن فرمائیے، شب بیداری کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کیجیے. اور میں رحمتیں دینے کے لیے آ گیا ہوں، رحمتیں لے لیجیے. تو گھر گھر روئے زمین پر کائنات کے ہر حصے میں رمضان شریف کا بابرکت مہینہ رحمتوں کے تقسیم کرنے کے لیے موجود رہتا ہے. بے شمار لوگ، ہمارے بہت سے ساتھی، دوست، احباب، اعزاء اور اقارب پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، روزے رکھ رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، تلاوت قرآن کر رہے تھے، تلاوت سن رہے تھے، سنا رہے تھے. اس رمضان میں وہ لوگ موجود نہیں. ابھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی گناہگار و سیاہکار کو بھی اور آپ کو بھی، سب کو اس رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم کو اس میں حصہ عطا فرمائے. اور جو رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان رحمتوں کے حاصل کرنے کے لیے ہم کو وہ استعداد عطا فرمائے. گیہوں کو بونا ہوتا ہے، درخت کو لگانا ہوتا ہے، سبزی اور ترکاری کو بونا ہوتا ہے، تو اس کے لیے زمین کو تیار کیا جاتا ہے. مکان کی عمارت تعمیر کرنی ہوتی ہے تو زمین کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کی کھدائی ہوتی ہے، زمین کو ہموار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی بھرائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد عمارت کی تعمیر کھڑی ہو جاتی ہے. کاشتکار اور کسان زمین کو کھودتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور اس کے بعد دانہ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور پھر انتظار میں رہتا ہے کہ بارش ہو جائے. زمین کو تیار کیا اور اس قابل بنایا، دانہ ڈالا، تیار کیا، اور اس قابل بنایا کہ جب باران رحمت کا نزول ہو تو پھر اس کے بعد کھیتی تیار ہو جائے. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے روزے رکھنا اس کا حکم فرمایا. یعنی زمین کو، جسم کو، اس بدن اور روح کو تیار کرنے کا حکم دیا کہ روزے رکھ کر، تلاوت قرآن کر کر، تہجد کی نمازیں پڑھ کر، قرآن شریف پڑھ کر اور سن کر، پھر یہ جسم اس قابل ہو جائے کہ اللہ کی رحمت اس کو اپنے جسم میں ڈھانپ لے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے، اللہ کی رحمت اس جسم میں سمو جائے، اللہ کے انعام اور بخششوں سے اس جسم کو نوازا جائے. یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ نے موقع عطا فرمایا کہ رمضان شریف میں اللہ کی رحمتوں کے قابل بنا لو اپنے آپ کو، روزے رکھو، اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کھانے پینے سے پرہیز کرو، نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو ختم کرو، اپنی چاہت اور اپنی خواہش
اس کو ختم کر دو۔ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت به او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایمان کامل جب ہوتا ہے، یکون ہوا ہو کہ ایک آدمی کی خواہش تابعا لما جئت به، وہ خواہش جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ خواہش جو ہے وہ پابند ہو جائے اس بات کی کہ جو کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس پر عمل کرنے لگے۔ تابعا لما جئت به، جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کی تابع ہو جائے، یعنی نفس کی خواہشات ختم ہو جائیں اور اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا تابع انسان ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک کی پورے مہینے کی مقدس مہینے کی تعلیم و تربیت اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں خاص طور پر جو بات کہی گئی، خاص طور پر جو بات کہی گئی، خاص طور پر جو بات فرمائی گئی، خاص طور پر جس بات کا حکم دیا گیا، خاص طور پر جس بات کا حکم دیا گیا اور جس بات پر زور دیا گیا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ بھوکے رہو، بھوکا تو آدمی ویسے بھی رہتا ہے۔ بہت سی مرتبہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی اتفاق ہوتا ہے، صبح کو نکلے، ایسی ہنگامی مصروفیت تھی کہ ناشتہ بھی نہیں کیا، نہار ہوئے ایک دم گھر سے نکل گئے، جانا تھا، اور دن بھر ایسے کام میں مصروف رہے، ادھر سے ادھر بھاگنے میں، دوڑنے میں، کام میں، شام ہو گئی، کچھ کھانے کو نہیں ملا، پیٹ بالکل خالی، تو سارا دن بھوکے رہے، اپنے کام کاج کے لیے بھوکے رہے، تو یہ بھوکا رہنا ہے۔ تو روزہ اگر بھوکا رہنے کے لیے ہے تو بھوکا تو آدمی بہت سی مرتبہ رہتا ہی رہتا ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ روزہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا والہ اس کا ایک خاص مقصد بیان فرماتا ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان شریف کی بابرکت ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کس طرح سے روزہ رکھا جائے اس پر غور فرمائیے کہ قرآن مجید و فرقان حمید روزے کا مقصد کیا بیان فرماتا ہے۔ بھوکا رہنا تو نہیں ہے، اور بہت سے دنیا کے بے شمار کام ہیں، ان کو چھوڑنے کا نام بھی روزہ نہیں ہے۔ روزے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ سامنے رہنا چاہیے۔ اگر روزہ رکھنے سے افطاری کے وقت غصے میں اعصاب جواب دے گئے، مرضی کے مطابق افطاری نہیں ہے، گھر میں جھگڑا ہو گیا، نمک زیادہ ہو گیا، اور لوگوں سے جھگڑا ہو رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرا روزہ ہے، تو اگر روزے میں جھگڑا بھی ہو رہا ہے، روزے میں غصہ بھی ہو رہا ہے، روزے میں افطاری پہ جھگڑا بھی ہو رہا ہے، یہ مجھے دو اور وہ مجھے دو، یہ بھی کھا لوں اور وہ بھی کھا لوں جلدی سے، اگر یہی ہوس ہے اور یہی نفس کی خواہشات کے مطابق کام ہو رہا ہے تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔
بلکہ روزے میں تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے، کوئی تم کو برا بھلا کہے، کوئی تم کو تیش دلائے، غصہ دلانے کی بات کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کرتا بھائی۔ تو گالی دے رہا ہے،